ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم پطرس کی مزاح نگاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یوں تو پطرس بخاری عالم، ماہر تعلیم، استاد، براڈ کاسٹر، مترجم، مصنف، منتظم، مدیر اور صاحب سیاست سب کچھ ہی تھے، لیکن ادبی دنیا میں ان کی سب سے نمایاں حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے مزاح نگار تھے۔ ان کے مزاح نگاری کی کل کائنات ایک مختصر سی کتاب ہے جس کا نام پطرس کے مضامین۔ اس کتاب میں کل 11 مضامین شامل ہیں، لیکن اس قدر مختصر مجموعہ ہونے کے باوجود قدر و قیمت کے اعتبار سے یہ کتاب اردو کے مزاحیہ ادب میں ایک اعلیٰ منفرد مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ شوکت تھانوی مضامین پطرس کے بارے میں لکھتے ہیں، اگر ایک پلڑے میں اردو کا تمام مزاحیہ ادب اکبر الہٰبادی کی شاعری کو چھوڑ کر اور دوسرے پلڑے میں مضامین پطرس رکھ دیا جائے تو مضامین پطرس والا پلڑا باری رہے گا۔ موضوعات کے اعتبار سے پطرس کے مضامین بڑی وسعت اور تنوع کے حامل ہیں۔ اس میں زندگی کے ان گنت پہلو دکھائی دیں گے اور ہر طرح کے رنگ چمکتے اور لہراتے نظر آئیں گے۔ طالب علمانہ بے فکریوں اور بے اعتدالیوں کے مزے، گھریلو زندگی کے مسائل اور دلچسپ واقعات، دوستوں کی نوازشات اور کرم نوازیاں، میونسپل کمیٹی کی بد انتظامیہ اور سیاسی لیڈروں کی منافقین اور نااہلیان ان موضوعات میں سے ہیں جن پر پطرس نے ان میں قلم اٹھایا ہے۔ اعلی احمد سیوڑ نے لکھا ہے، بات کہنے اور مزاح پیدا کرنے کے عام طور پر 3 طریقے ممکن ہیں۔ ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، دوسرے اسے ہلکا کر کے دکھانا۔ یہ دونوں طریقے مشہور مزاح نگاروں نے استعمال کیے ہیں۔ بعض بڑے مزاح نگاروں نے تیسرا یعنی صاف بات کہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ سچی بات سب سے زیادہ ظریفانہ ہوتی ہے۔ پطرس کے مضامین میں بھی عام طور پر یہی تیسرا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کسی واقعہ، کیفیت یا منظر بیان کرتے ہوئے مبالغہ آمیز تشبیہات اور حقیقی عناصر کی آمیزش سے حتی الامکان گریز کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جس واقعے یا ماحول کا بھی بیان مقصود ہوتا ہے اس کو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے مورقۃ الآراء مضمون کتے میں لکھتے ہیں، علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے لیکن کبھی سمجھ نہ آیا، آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے؟ گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے، بکری لیجئے دودھ دیتی ہے، اور مینگنیاں بھی، یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کتا وفادار جانور ہے۔ اب جناب، وفاداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے 7 بجے سے جو بھونکنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے 6 بجے تک بھونکتے چلے تو ہم لنڈورے ہی بلے۔ ان سطور میں کوئی بات بھی خلاف واقعہ اور حقیقت سے دور نہیں۔ کہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ زبردستی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس جو بیان کیا گیا وہ امر واقع کے عین مطابق ہے۔ کتے رات کے وقت جس تواتر اور تسلسل سے بھونکتے ہیں اس کا تھوڑا بہت تجربہ ہم سب کو ہے۔ اس بات کو بڑی سادگی، بھول پن اور بے ساختگی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پطرس صاحب اپنے ایک دوسرے مضمون سنیما کا عشق میں لکھتے ہیں، ٹکٹ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تو اندھیرا گپ
گوبندیرا اور بہتیرا آنکھیں جپکتا ہوں کچھ سجائی نہیں دیتا، ادھر سے کوئی آواز دیتا ہے یہ دروازہ بند کر دو جی، یا اللہ اب جاؤں کہاں؟ راستہ، کرسی، دیوار، آدمی، کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ایک قدم بڑھاتا ہوں تو سر ان بالٹیوں سے ٹکرا جاتا ہے جو آگ بجھانے کے لیے دیوار پر لٹکی رہتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تاریکی میں کچھ دھندلے سے نقش دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جہاں تاریک تر سا دبا دکھائی دے جائے وہاں سمجھتا ہوں خالی کرسی ہوگی۔ خمیرہ پشت ہو کر اس کا رخ کرتا ہوں، اس کے پاؤں کو پھان، اس کے ٹخنوں کو ٹھکرا، خواتین کے گھٹنوں سے دامن بچا، آخر کار کسی کی گود میں جا بیٹھتا ہوں۔ یہ ایسے شخص کا حال ہے جو فلم شروع ہونے اور حال میں تاریکی ہو جانے کے بعد حال میں قدم رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی حالت میں اسے جس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا وہ بجائے خود اپنی جگہ مضحکہ خیز ہے، اور پطرس کے قلم نے اس مضحکہ خیزی کو اس قدر ابال کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کی ایک تفصیل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی، اور ہر جملے پر اس بدحواسی کا لطف اٹھاتے ہیں جس سے وہ شخص دوچار ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جو تحریریں ہم نے پڑھی ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان میں واقعات کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اچھے مزاح نگار کی طرح جزیات کے بیان سے پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہیں پطرس کا اسلوب ہے کہ بیجا خیال آرائی کرنے کی بجائے روزانہ کے حالات، تجربات اور مشاہدات کو سیدھی سادی پرلطف زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اسی ماحول میں پانے لگتا ہے۔ ان کے کردار بھی ہماری ہی دنیا کے جیتے جاگتے اور ہنستے بولتے کردار نظر آتے ہیں، اور جن میں ایک طرف اگر کچھ صفات ہیں تو دوسری طرف کچھ انسانی کمزوریاں بھی، جن سے مبرہ ہونے کا کوئی انسان دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ ہاسٹل میں پڑھنا اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں بڑی عمدگی سے طالب علمانہ زندگی کے معمولات اور طالب علموں کی نفسیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خاص طور پر سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں ایک ایسے طالب علم کی بڑی معصوم تصویر پیش کی ہے جو بڑے خلوص سے صبح اٹھ کر مطالعہ کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اپنی تمام کوششوں کے باوجود دیر تک سونے کی عادت کو سحر خیزی میں تبدیل نہ کر سکا۔ پطرس کا مطالعہ بہت گہرا اور معلومات بہت وسیع تھیں۔ مشرق و مغرب کے ادبیات عالیہ پر ان کی نظر تھی۔ اردو انگریزی دونوں زبانوں پر انہیں یکساں عبور حاصل تھا۔ ان کی تحریریں ان کے ہم عصر مزاح نگاروں سے اس لیے مختلف ہیں کہ انگریزی زبان و ادب کا استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے انگریزی ادب کی روح کو ایشیائی مزاج دے کر اپنی تحریروں میں ایک نیا لطف اور چاشنی پیدا کر دی تھی۔ انگریزی اور یورپی مصنفین اور ان کے اسالیب کا یہ اثر غیر شعوری طور پر ان کے مضامین میں در آیا ہے، اور اس اثر نے ان کے اسلوب کو بگاڑنے یا خراب کرنے کے بجائے اس میں ایک خوشگوار اور خوشنما پیوند کی شکل اختیار کر لی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پطرس کی مزاح نگاری کے بارے میں پڑھ لیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔